نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عظیم وطن کشمیر کے غلام باسیوں، مجاہدوں، ساتھیوں، جیسا کہ آج آپ جانتے ہیں کہ تحریک آزادی کشمیر کی بانی جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیف ایریا کمانڈر جناب یاسین ملک، ڈپٹی چیف ایریا کمانڈر حمید شیخ اور ان کے ساتھی کل بھارتیوں نے گرفتار کر لیے۔ یہ کوئی نئی خبر یا نئی چیز نہیں تھی۔ آزادی کی تحریکوں میں جانوں کا نذرانہ نہیں ہوتی ہے، اور اسی مشن کو زندہ رکھنے کے لیے لبریشن فرنٹ نے 31 جولائی 1988 سے مقبوضہ کشمیر کے اندر اپنی آزادی کی تحریک کو دم دھماکوں سے شروع کیا۔ لبریشن فرنٹ ایک منصوبہ بندی کے تحت آزادی کی تحریک کو جاری رکھ رہی تھی۔ ریاست جموں کشمیر کی بقا کی جنگ تھی، حفاظت کی جنگ تھی، کشمیریوں کو تشدد دینے کی جنگ تھی، اسلام کی دل بلندی کی جنگ تھی، اور کشمیریوں کی آزادی کی یہ تحریک اس وقت تک جاری رہے گی جب تک معاملہ وطن آزاد نہیں ہو جاتا۔ اگر بھارت یہ سمجھتا ہے کہ یاسین ملک، حمید شیخ، سید عرفان ساتھی یا تو شہید ہو رہے ہیں یا بھارت کی یا دوسروں کی کفری پر گرفتار ہو رہے ہیں، بھارت اس کے نمائندے یا جنسیوں یہ ٹاؤن یہ سمجھتے ہیں کہ حمید شیخ، یاسین ملک کو گرفتار کر کے آزادی کی تاریخ کو ختم کیا جائے گا، تو خدا کی قدر جو اپنی بھول ہے ایک یاسین ملک کیا ہزاروں یاسین ملک پیدا ہوں گے۔ ایک مقبول پر شہید سے ہزاروں مقبول بچے جنم لیا۔ یہ قافلہ کبھی نہیں رکے گا، یہ قافلہ اس وقت تک جاری اور ساری رہے گا خدا کی مدد سے کہ جب تک معاملہ وطن آزاد نہیں ہو نبی شکاوت پیدا کرتے، اپنے نظریات پر سودا کرتے۔ آج لبریشن فرنٹ کے نوجوان یہاں سر کو سر بدر نہ پھرتے، لیکن ہم آزادی کی تاریخ کو انشاءاللہ اسی طرح جاری رکھیں گے جس طرح میرے قائد آپ کے قائد دھرتی کے عظیم ثبوت مقبول بٹ شہید نے جاری رکھی، اور مقبول بٹ نے یہ ثابت کیا کہ کشمیریوں تمہیں تانا دیا جاتا تھا کہ کشمیری بزدل ہے، کشمیری بندوق نہیں اٹھاتا ہے، لیکن آج کشمیر کے نوجوانوں نے بندوق اٹھا کر دنیا پہ یہ ثابت کیا ہے کہ آزادی کی تحریک اس طرح چلا کرتی ہے۔ آج کشمیر کی مائیں، آج کشمیر کی بہنیں اس آزادی پر اپنی جان سے قیمتی چیز اپنی عصمتیں قربان کر رہی ہیں۔ بھارتی پرندے گھروں میں گھستے ہیں تو کسی ماں کی، کسی بہن کی عزت محفوظ نہیں رہتی ہے، لیکن افسوس، سخت افسوس، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہم یہاں تماشا دیکھتے ہیں۔ کیا یہی مسلمانی ہے کہ ہمارے سامنے ایک بہن کی عزت لٹ رہی ہو اور ہم تماشا دیکھیں؟ اگر محمد بن قاسم سندھ میں ایک بہن کی پکار پر ہزاروں میل کا سفر طے کر کے سندھ کے ریگستانوں میں راجہ ظاہر کو شکست دینے کے لیے، بہن کی عصمت کو بچانے کے لیے میدان عمل میں کودتا ہے، تو کیا وجہ ہے؟ کیا تو آج دعویٰ کرنا چھوڑ دو، مسلمان ہونا بہت بڑی بات ہے، یہ دعویٰ کرنے چھوڑ دو کشمیر کے اندر میری بہنوں کی عصمت تار ہو رہی ہے اور ہم تماشائی ہیں۔ کب تک یہ تماشا کھیلتے رہو گے؟ کب تک ان مجاہدوں کا مسخرہ اڑاتے رہو گے؟ آج ان کی نشانی بن چکی ہے کہ پاؤں میں سلیپر ہے تو یہ مجاہد نظر آتا ہے۔ کیا یہی مسلمانی ہے؟ آج کشمیر کا نوجوان جس جذبے کے ساتھ، جس امنگ کے ساتھ لڑ رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے کچھ ٹاؤٹ ایجنسیوں کے خریدار ان کو مزید چاہتے ہیں کہ ان کی تزدید کی جائے، لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں اتحاد میں برکت ہے، اتفاق میں برکت ہے۔ کشمیر کا آیا ہوا مجاہد وہ حزب المجاہدین سے تعلق رکھے، پیپلز لیگ سے تعلق رکھے، پاسبان اسلام سے تعلق رکھے، کسی تحریک تنظیم سے تعلق رکھے، وہ ہمارا بھائی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کا ہر بچہ، ہر نوجوان عزت سے وقار کے ساتھ اپنے وطن کی آزادی کی جنگ لڑے۔ دوستو، یاسین ملک، حمید شیخ، جاوید میر، اشواق، میں امید کرتا ہوں کہ آج تک جو بے حیثیاں ہوئیں، جو غفلتیں ہوئیں، جو ہم سے خود غلطیاں ہوئیں، آج ان کو دفن کرتے ہیں اور آج سے یہ عہد کرتے ہیں ہم ایک ہیں، ہم کشمیری ہیں، ہم کشمیر کے تشخص کے لیے
اب میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ مقبوضہ کشمیر برانچ کے رہنما جناب ماسٹر افضل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ سٹیج پر تشریف لا کر اپنے خیالات کا اظہار کریں. تو آپ اپنے مجاہد بھائیوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہتی ہو؟ تو اس ہماری بہن نے روتے روتے یہ کہا بھائی میں کیا پیغام دوں گی، میرے پاس ایک امانت تھی، وہ میری عظمت تھی، اور وہ عظمت ان بھارتیوں نے ان مجاہد بھائیوں کی وجہ سے میری لوٹی. تو اس وقت جتنے بھی وہ نمائندے وہاں میرے ساتھ تھے سب رو رہے تھے. میں نے نہیں ہے جب وہ قربت اندر بازی میں داخل ہوئے تو وہاں بات کی مقام میں یہ رکھ گئی کہ یہ حکومت دراصل تکمیل کا ایجنٹ نہیں ہے بلکہ یہ پاکستان کا ایجنٹ ہے. یہاں سے بھی ایجنٹ وہاں سے بھی ایجنٹ. لیکن وہ قربت تھا، وہ قربت 120 لاکھ لوگوں کی آواز تھا. وہ قربت صرف ایک قربت پیدا ہوا جس نے شیخ اللہ کی طرح نہیں، دوسرے روایتی سیاستدانوں کی طرح نہیں، اس نے اپنے اصول کا سودا نہیں کیا، اپنے زمین کا نہیں. اس کے بھائی کی حالت دیکھی ہے، میں نے اس کی ماں کی حالت دیکھی ہے. یہاں پر 12 سال کی گاڑی میں گھرنے والے ہمارے روایتی سیاستدان وہ ہمارے مقبولہ طریقے سے بھارت پر جو ہے جانے والے ہیں وہ پریشانی کر ہے. لیکن مجھے پتا ہے وہ قربت کی ماں، وہ قربت کی بہن، وہ قربت کا بھائی، وہ قربت کی بھائی اس نے کوئی دوا نہیں بنائی. وہ قربت نے اپنی جان پیش کی. میرے دوستوں میرے ساتھ بہت صحیح تھا. ہم اس علاقے سے جڑے، آپ نے قربت کو اس علاقے سے جڑے رہے تھا. آپ نے قربت صاحب کو چار کے میں تیل سے نہیں دیکھا. اگر آپ اس کو دیکھیں تو اپنا کام یہ دیکھے کون آئے گا ہمارے مقدر کا بادشاہ. میرے یار میرے دوستوں میں کشمیر آزاد مجھے شرم آتی ہے. آزاد وہ قوم ہو جائے جس قوم کا زمین آزاد ہو، جس قوم کی سوچ آزاد ہو. میرے دوستوں ہم نے 45 سال یہ تم تاریخ کرتے ہیں کشمیر میں بیکار یہ روایتی سیاستدان ہے. ہم بھی 45 سال یہ آج لائے بیٹھے رہے کہ دہلی میں کب کے ہمارا فیصلہ کرے گا، کب پاکستان بہتر جہاں کے اوپر حکومت کی سنت ہے. اگر آپ میں سے کوئی کشمیر گیا ہے تو ٹھیک، اگر نہیں گیا تو ایک بار میں بتا دیتا ہوں یہ ہوٹ کیا ہے. اگر آپ کو ہمارے دوست پہلے میں گئے کہ ہوٹ جہاں بیٹھتے تھے، اگر آپ پہنچتے تھے جن بابو کے ہم دیکھ سکتے تھے. اگر آپ کشمیر کو سرزمین کو دیکھتے جس سرزمین کے ہم سارے تھے، لیکن وہ 2 سال نے دکان بند کیا ہے. سال ہم نے اپریل میں کشمیر کے چند مجاہدوں نے اپنے ان سے درخواست کی تھی کہ بھائی صاحب ہم یہاں کے اس کشمیر کے اس خطے کے ان کے لیے ہڑتال نہیں کی. جو یاسین بھائی اپنی جان لے کر آپ کے سامنے کھڑا ہے، پارٹی کے سامنے کھڑا ہے. بات کہتے کہ ہم میدانی جنگ میں پیار دے رہے ہیں، ہمیں پیار دیا، ہمیں سواری میرے بھائیوں. اگر آپ کے دل میں وہ سنتا ہے تو صحابہ کرام نے کہا جو چار میں شریف کے کام سے کام کو عورتدار ہو رہا کرو جو ان مجاہدین کے لیے پیچھے سے کہ میں اپنے آپ ہی موجود ہوگا اور گزارش ہوں. میں جنمان لگاؤں گا. آپ سے گزارش ہے کہ اپنا بزرگ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کشمیر کی دعوت ہے. نحمد تعلیم سرفروشان وطن، حریت پسندوں، مجاہدوں اور مظفر آباد کے جو باغیرت اور باشعور بھائی یہاں تشریف لائے ہیں. آج مقبوضہ کشمیر کے اندر موجودہ مسلح جدوجہد کے بنیادی اور بانی کردار یاسین ملک صاحب جو چیف ایریا کمانڈر تھے اور ان کے مساعد ڈپٹی چیف ایریا کمانڈر عبدالحمید شیخ صاحب، اسی قافلہ کے سالار سپہ سالار ہمارے عظیم رہنما ریاست کے عظیم نئی نسل
नस्ल के आपकी मराहत की बात होती है, अपने आप को कुर्बानी का बकरा बनाकर सिर्फ ये नौजवान आपके लिए मुजफ्फराबाद की सड़कों पर चौकों पर निकलते हैं, हुक्मरानों और अचारादारों और सरदारों से जंग करते, सियासी जंग करते और इसकी है, क्योंकि आज भी सही पब्लिसिटी नहीं हो सकी थी। कई बाजारों में हमारी ये गाड़ी तशरीफ ही नहीं रही अनाउंसमेंट करने के लिए, तो अखबारात में तो खबर आती नहीं। उनकी ये तजवीज है कि वो मुतफिका इजलास करके एक दिन अपील करेंगे अपने मकबूजा कश्मीर के भाइयों से यकजहती के लिए, तमाम ट्रांसपोर्ट, तमाम कारोबार बंद करने के लिए। तो हमारे नजदीक ईवान सनअत व तिजारत और ट्रांसपोर्ट यूनियन की जानिब